الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے بعد 30 ایام کے اندر صدارتی الیکشن کرانا آئینی تقاضا قرار دیتے ہوئے 1 مارچ 2024 کو صدر کے انتخاب کا شیڈول جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق صدارتی انتخاب 9 مارچ کو متوقع ہے۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد 9 مارچ کو صدارتی انتخابات کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان اور جے یو آئی کے ساتھ تمام چھوٹی جماعتوں کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ صدارتی انتخابات میں شمار ہونے والے 696 ووٹوں میں سے نواز لیگ پیپلز پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے۔ تاہم آصف علی زرداری چاہیں گے کہ وہ 2/3 اکثریت سے ایک بار پھر صدر مملکت بن جائیں، اس لیے انہیں متحدہ قومی موومنٹ، جے یو آئی فے، عوامی نیشنل پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کی بھی حمایت درکار ہوگی۔ جبکہ سینٹ کے انتخابات سے قبل صدارتی انتخابات میں کامیابی کا فائدہ بھی حکومتی اتحاد کو ہوگا، کیونکہ 10 مارچ کو جو 48 سینیٹرز ریٹائرڈ ہوں گے ان میں سب سے زیادہ تقریباً 25 سینیٹرز کا تعلق نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے صرف 8 سینیٹرز ریٹائر ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی 17 سینیٹرز ان کے موجود رہیں گے اور سینٹ کے نئے انتخابات میں سنی اتحاد کونسل 14 سے 15 نئے سینیٹرز بھی منتخب کرا سکتی ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق صدارتی انتخابات کے الیکٹرل کالج کو دیکھا جائے تو اس میں 4 اسمبلیوں کے ساتھ سینٹ کا ایوان بھی شامل ہے۔ صدارتی انتخابات میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی ہر رکن کا ایک ووٹ شمار ہوتا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں میں ہر اسمبلی کے ووٹ ایک جتنے یعنی 65 شمار ہوتے ہیں۔ کیونکہ صوبائی اسمبلیوں میں سے سب سے کم نشستیں بلوچستان اسمبلی کی ہیں جو 65 ہیں، اس طرح قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح صرف بلوچستان اسمبلی کے ہر رکن کا مذکورہ انتخابات میں ایک ووٹ شمار ہوتا ہے، جبکہ سندھ اسمبلی کا ایوان 168 پر مشتمل ہونے کے باعث سندھ اسمبلی میں 2.584 کے تناسب سے ایک ووٹ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایوان 145 پر مشتمل ہونے کے باعث وہاں صدارتی انتخابات میں ایک ووٹ 2.230 کی شرح سے اور پنجاب اسمبلی میں ایک ووٹ 5.707 کے تناسب سے شمار ہوتا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو صدارتی انتخابات میں سندھ اسمبلی کے 65 میں سے پیپلز پارٹی کے اپنے اراکین کے ووٹ تقریباً 43 ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں متحدہ کے ووٹ بھی مل جائیں تو سندھ میں ان کے ووٹ تقریباً 57 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے پنجاب اسمبلی سے جو ووٹ ملے ہیں اس حساب سے صدارتی انتخابات کے لیے 65 میں سے تقریباً 39 ووٹ حکومتی اتحاد کے ہاتھ میں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 صوبائی اسمبلیوں کے 260 میں سے آصف علی زرداری کو صدر کے لیے 160 ووٹ آسانی سے مل سکتے ہیں، جن میں بلوچستان سے بھی 45 سے 50، پنجاب سے 39 سے 40 اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے 7 سے 10 ووٹ مل سکتے ہیں۔ جبکہ قومی اسمبلی کے 336 ووٹ میں سے 200 سے زائد اور سینٹ میں 100 میں سے تقریباً 65 سے 70 ووٹ حکومت اتحاد کے امیدوار کو مل سکتے ہیں۔ جہاں تک موجودہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی مدت کی بات ہے تو وہ ستمبر 2023 میں ویسے ہی اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، اس لیے صدارتی انتخابات پہلے ہوں گے، اس کے بعد سینٹ کے نئے انتخابات ہوں گے۔ 10 مارچ سے جو سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد اتحادیوں کی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ نواز لیگ کے 13 سے 14، پیپلز پارٹی کے 12 سینیٹرز شامل ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے صرف 8 سینیٹرز ریٹائر ہونے کے باوجود بھی ان کے 17 سینیٹرز رہ جائیں گے، جن کی مدت مارچ 2027 تک ہے۔ اور سینٹ کے جو نئے انتخابات ہوں گے اس میں سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی سے 15 نئے سینیٹرز منتخب ہو سکتے ہیں۔ صدارتی انتخابات کے لیے جو 696 ووٹ شمار ہوتے ہیں ان میں سے دیکھا جائے تو 4 صوبائی اسمبلیوں، سینٹ اور قومی اسمبلی سمیت نواز لیگ کے پاس اس حوالے سے تقریباً 176 ووٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس تقریباً 170 اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 11 ووٹ ہیں۔ ان تینوں جماعتوں کے ووٹوں کو ہی دیکھا جائے تو وہ 357 بنتے ہیں اور صدارتی انتخابات میں کامیابی کے لیے کسی بھی امیدوار کو کم از کم 349 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ لیکن آصف علی زرداری چاہیں گے کہ وہ پہلے کی طرح 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوں، جس کے لیے 464 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں متحدہ کے 39 اور جے یو آئی فے کے 27 ووٹوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح اے این پی کے بھی 5 ووٹ ہیں۔ اس میں دیگر چھوٹی جماعتیں جن میں نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پختونخوا، ملی عوامی پارٹی، بی این پی سمیت دیگر جماعتوں کے بھی ووٹ ہیں۔ اس صورتحال میں متحدہ کے 39 ووٹوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ایسے میں مذکورہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی بڑی قربانی نہیں دینا پڑے گی، بلکہ اس کا بوجھ نواز لیگ کو اٹھانا پڑے گا۔
YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔